چلے سائنس کی بات ہوئی تو سائنس سے ایک سوال ذہن میں آ گیا کہ قدرتی آفات پوری دنیا میں آتی ہیں. جاپان، ساؤتھ کوریا، وہ ایک ایریا ایسا ہے کہ وہاں پہ زلزلے اکثر آتے رہتے ہیں لیکن وہاں پہ نقصان نہیں ہوتا. انگلینڈ، یورپ میں وہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ کبھی سیلاب نہیں آتا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے. جیسے ابھی ریسنٹ زلزلہ آیا یہاں پہ اور اس طرح ترکی میں آیا زلزلہ. تو ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سائنس، کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ آپ کی پوری ریسرچ ہے، تو دونوں حوالے سے بتا دیں کہ صرف اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور اگر ہم اس کا کوئی سد باب کرتے ہیں تو سد باب کرنا کیا گناہ میں شامل ہو جاتا ہے؟ میرے بھائی، قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں. دنیا تو دن بدن ترقی کر رہی ہے. یہ ہم کام چور لوگوں کا ایک اسکیپ روٹ ہے اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے نا، اور آپ نے اپنے معاملات کو گیون سرکمسٹانسز میں لے کر چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اس طرح کے معاملات کو اس طریقے سے لے کر چلا کرتے تھے. جو چیزیں دوسرے ملکوں میں اپرچونٹیز ہیں، ہمارے لیے وہ عذاب بنی ہوئی ہیں. عذاب ہو تو ہر جگہ ہی آئے نا. معذرت کے ساتھ اس کا سلوشن یہ ہے کہ جس طرح یورپ نے ویٹیکن سٹی میں بٹھا دیا تھا نا مولویوں کو اپنے، جب تک آپ اپنے مولویوں کو نا سائڈ پہ نکال کے نا کسی ناردرن ایریا میں کوئی ویٹیکن سٹی نہیں بناتے نا، اس وقت تک اس پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی. الا یہ کہ وہ خود سائنس کی تعلیم حاصل کریں اور لرن کریں اور قرآن و سنت بھی پڑھیں. آپ مجھے بتائیے، سورہ یوسف کے اندر جب اس بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 جو ہے موٹی گائے چر رہی تھیں نیل سے نکل کے، اور پھر ایک 7 خشک زمین سے پتلی گائے نکلی اور ان کو کھانا شروع ہو گئی. بالکل. اور اس خواب کی تعبیر بتائی سیدنا یوسف علیہ السلام نے. اس کے بعد پتہ کیا الفاظ ہیں قرآن میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے وزیر خوراک بنا دیں، میں امانت دار بھی ہوں اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا انشاءاللہ یہ ٹل جائے گی. اور وہ کس طریقے سے وہ 7 سال خوشحالی کے آئے. اس میں انہوں نے گندم زیادہ کاشت کی، ذخیرہ اس کو سٹوں کے اندر رہنے دیا، باہر دانے نہیں نکالے کیونکہ وہ ایکسپوز ہوں گے اور وہ خراب ہو جائیں گے. یہ بھی اللہ نے ان کو ایک ٹیکنیک سکھائی تھی. اور پھر اگلے 7 سال تک نہ صرف خود گندم استعمال کی بلکہ دور دراز سے لوگ، ان کے بھائی بھی آگے، آپ کو پتا ہے. اور اس طریقے سے شام سے یہ لوگ مصر شفٹ ہوئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اسے عذاب لائی. حالانکہ یہ اس سے بڑا کیا عذاب تھا؟ آپ کو یہ بتایا جاتا نا قحط آ جائے گا، بارشیں ہونا بند ہو جائیں گی، اور پائی 7 سال بارشیں نہیں ہوئیں. یوسف علیہ السلام نے کوئی رونا پیٹنا نہیں ڈالا، انہوں نے اسے مینج کیا. یقین کریں ہم اس ملک میں ہیں، آپ کے پلیٹ فارم سے میں پاکستانی نیشن تک یہ پیغام پہنچاؤں گا، اللہ کے بندو آپ اس ملک میں ہیں جہاں 330 دن سورج نکلتا ہے، سولر انرجی آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ کے پڑوسی ملک نے، انڈیا نے، ایک سولر بہت بڑے ایک ایریا کے اندر ایسا ایک پورا پلانٹ لگایا سولر کا پورا سسٹم کہ پورے پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ وہ ایک جگہ سے لے رہے ہیں سولر. اچھا جی 22,000 میگا واٹ ایک جگہ سے لے رہے ہیں صرف سولر سے. ابھی ونڈ انرجی الگ سے. اور چائنا میں آپ چلے جائیں، وہ تو کہہ رہے ہیں 2060 تک ہم گرین انرجی کریں گے. سعودی عرب جن کو آپ کہتے ہیں عربی بڑتم آ گئے، سرکار وہ گندم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، پھل ایکسپورٹ کر رہے ہیں، مچھلی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ریتلی زمینوں میں کیا انہوں نے جنگل میں منگل کر دیا. اور ہم ابھی تک اس چکر میں ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، جوڈیشری کو لچ تلنا چاہیے یا نہیں تلنا چاہیے. ہمارے یہ مسئلے ہیں میرے بھائی. ہم ان مسئلوں سے جب تک باہر نہیں نکلتے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو جس ملک میں 330 دن سورج نکلتا ہے، اس ملک میں جن لوگوں نے کروڑوں کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کروڑوں کے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، 20-25 لاکھ روپے کا 10 kVA کا ایک سسٹم اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے تاکہ وہ بجلی جو وہ یوز کر رہے ہیں وہ غریب کو ملے. آج بھی گورنمنٹ جو آپ کو 25 روپے کا یونٹ دے رہی ہے نا، گورنمنٹ کو وہ 40 سے 50 روپے کا پڑتا ہے. اوپر صدقہ خیرات کا 15 روپے گورنمنٹ آپ کو سبسڈائز کر کے دیتی ہے. ایک امیر آدمی کا کام تو نہیں ہے کہ وہ وابڈا سے سستی بجلی لے رہا ہے سبسڈائز. کیوں؟ وہ تو افورڈ کر سکتا ہے. جو 1 کروڑ کی گاڑی افورڈ کر سکتا ہے وہ 20 لاکھ کا سولر سسٹم نہیں اپنے گھر لگا سکتا. میں نے ملک ریاض صاحب سے
اس طریقے سے DHA کے جو کرتے دھرتے ہیں, سٹی ہاؤسنگ کے کرتے دھرتے ہیں, جدھر زیادہ بجلی استعمال ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارے ملک کا 40% جو لوڈ ہے وہ ایئر کنڈیشن کے اوپر ہے. ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یار آپ لوگ پابند کرو کہ 1 سال سے زیادہ ہم بجلی نہیں دیں گے, اپنے سولر لگاؤ, بورنگ بھی کرائیے, سولر بھی کراؤ, تاکہ کم از کم یار غریبوں کے لیے بجلی اویلیبل ہو. یہ آپ کام کرو. تو مجھے اس سے آیا کہ وہ اپرچونٹی بناتے ہیں, یعنی دنیا پانی سے ڈیم بناتی ہے, ہم پانی کو ڈیم بنانے کی بجائے وہ غریبوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, ان کی فصلیں برباد کرتے ہیں, اور پھر اس نام کے اوپر ہم دوسرے ملکوں سے چندے ہتھیاتے ہیں, اور وہ چندے بھی جو ہتھیاتے ہیں نا وہ بھی اپنے اوپر لگاتے ہیں. آپ دیکھیں وہ ہمارے وہ جو بھائی ہیں ARY کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, شاہ جی کیا نام ہے ان کا, اقرار بھائی, انہوں نے جو پروگرام کیا یار میرے تو آنسو آ گئے. یار کتنے ظالم ہیں یہ سندھ کے آفیسرز کہ وہ امداد کے کمبلوں کو اور وہ سامان کو کس طریقے سے بیچ رہے ہیں, اور غریبوں تک پہنچ ہی نہیں رہا جن کے نام کے اوپر وہ آیا ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں یہ بچ جائیں گے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو حکمران ہے. جس طرح ایک گڈریا بھیڑ بکریوں کے اوپر ہے نا, سب سے بدترین گڈریا وہ ہے جو حکمران ہے. اگر اس نے انصاف نہ کیا اس پہ جنت حرام ہو جائے گی. یہ گڈریا تو دنیا میں نقصان اٹھائے گا نا, جو حکمران ہے وہ نہیں بچنے کا. یہ حکمران یہ نہ سمجھے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, نہیں. سرکار جس طریقے سے تم لوگ ایفرٹ کر کے پرائم منسٹر بننے کی کوشش کرتے ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ یقین کریں کہ یہ لوگ عام انسان بن کے رہنا تو جنت میں جانے کے چانسز ہیں. یہ اگر کسی پوسٹ میں بیٹھ گئے جہنم ان کی کنفرم ہے, اگر یہ لوگ انصاف نہ دے سکے. تو اس اعتبار سے ہمارے ملک کے اندر عذابات کو بجائے اللہ تعالیٰ پہ ڈالنے کے, اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی آپ کو دی ہے, اس کو آپ اویل کریں. میں تو کہتا ہوں کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے, ٹورناڈوز وہاں پہ آتے ہیں, اچھا وہاں پہ سمندری طوفان آتے ہیں, تو وہ تو کئی سو سال سے اللہ کے عذاب میں, لیکن انہوں نے اسے اپرچونٹی بنایا ہوا ہے, سب کچھ مینج کیا ہوا نا انہوں نے. جاپان دیکھیں, اتنے زلزلے آتے ہیں لیکن ان کی بلٹ ٹرین جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی, وہ فوراً رک جاتی ہے. وہ آپ ویڈیوز دیکھیں کس طرح انہوں نے وہ الارم سسٹم بنایا ہوا ہے. تو سرکار انہوں نے کر دیا, سب کچھ کر کے بتایا. تو یہ ہماری صرف کمزوریاں ہم نے اللہ تعالیٰ پہ ڈالی ہیں. اللہ تعالیٰ پہ ضرور ڈالیں لیکن ارادوں کے, محنتوں کے ٹوٹنے کے بعد. ہاں وہ مسلم شریف میں حدیث ہے, کتاب القدر جو ڈیسٹنی کا چیپٹر ہے, تقدیر کا, اس کی آخری حدیث ہے, وہ میری فیورٹ حدیث ہے. اے ابو ہریرہ, جو چیز تجھے دنیا میں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا, سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا, پھر اللہ سے مدد مانگنا. اللہ سے مدد بعد میں, یہ نہیں کہ خالی پیپر دے کے تو دروشی پڑھ کے پھونک کے آ جاؤ انشاءاللہ فیل ہوئے گا, بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دو انشاءاللہ مر جائیں گا. اور اس کے بعد بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا کہ اگر یہ ہوتا تو اگر وہ ہوتا, پھر کہنا جو اللہ کی مرضی. اپنی ایفرٹ پٹ کریں, اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. ہم نہ ایفرٹ کرتے ہیں نہ کوئی آگے معاملات کو لے کے چلتے ہیں, اور صرف کہانیاں کرواتے ہیں. سب کہانیاں کروا رہے ہیں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں پکڑا ہی نہیں دیتے, جیسے ہی اپوزیشن میں جاتے ہیں سارے رستو بن جاتے ہیں, سارے آئنسٹائن بنے ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ جناب یہ بندہ آ گیا تو پتہ نہیں کیا تلپٹ کر دے گا. اس بندے کو آپ وہاں بٹھائیں. پاکستانی باتیں کرنے میں, مشورے دینے میں ماشاءاللہ بہت شیر ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھے ہی ہے کہ کام نہیں کرنا بھائی. وہ ہمارے آفس میں بھی کہتے تھے بھائی ایک ہاتھ نال کام کرو, ایک ہاتھ نال ٹول مارو. ہاں لیکن جڑے سیانے ہوندے سے کہتے ہیں بھائی 2 ہاتھ نال ٹول مارو, کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ 20% لوگ 80% کام کرتے ہیں اور 80% لوگ 20% کام کرتے ہیں. یہ 80-20 رول ہے, آپ کو تو پتہ ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو جو دونوں ہاتھ سے ڈرم بجاتے ہیں نا وہ کامیاب ہے, اور یہ آپ کے پولیٹیشینز یہی کر رہے ہیں, دونوں ہاتھ سے ڈرم بجا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, تقریریں جھاڑ رہے ہوتے ہیں.